نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے کل کے کچھ پارٹ ہمارا باقی رہ گیا تھا، اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آگے کا انشاءاللہ شروع کریں گے. آخری بات جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کو اصولوں سے آگاہ کر دیں کہ واٹ آر دا لمٹس، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اور اگر بھول کر بھی وہ کوئی غلطی کریں تو انہیں یاد دہانی کرا دیں اور اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں. جس میں مثال دی تھی میں نے حضرت حسن اور حسین کی کہ وہ صدقے کی کھجوروں سے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے کیا ہوا کہ ان میں سے ایک نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت یعنی جب پک کرنے کا ٹائم ہوتا تھا کھجوروں کو تو زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور یہاں تک نوبت پہنچتی کہ کھجوروں کا ایک پورا ڈھیر لگ جاتا. اب آپ امیجن کریں کہ ایک پورا ڈھیر، ایک ماؤنٹین بنا ہوا کھجوروں کا، تو بچے دیکھ کر کتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے. تو آپ نے اس سے نہیں روکا کہ وہ اس کے قریب آئیں یا اس کے ساتھ کھیلیں یا اس کو دیکھ کے انجوائے کریں، کیونکہ ہر نئی چیز بچوں کے لیے ایک سیکھنے کی ہوتی. لیکن جس وقت ان میں سے ایک نے کھیلتے کھیلتے ان کھجوروں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی تو اس وقت آپ نے دیکھ کر وہ کھجور منہ سے نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ حرام ہے. حالانکہ وہ بچے ہیں، اس وقت بھی ان کو شریعت کا ایک قانون بتا رہے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی ایسی ٹافی کوئی ایسی چیز اٹھا لیتے ہیں کہ جو حلال نہیں، تو اس وقت آپ ان کو صرف یہ کہہ کے کہ یہ نہیں تمہیں کھانی، چھین کے پرے پھینک دیں، رکھ دیں، ہاتھ نہ لگانے دیں، ڈرائیں، بلکہ ایکسپلین کریں کہ کیوں نہیں کھانی. ہم مسلم ہیں اور ہم صرف حلال اور طیب چیزیں کھاتے ہیں، یہ چیز حلال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں کھانی. بچہ بھی سمجھ جائے گا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جب چھوٹی تھی تو اس کو اسی طرح بتاتی تھی جب کہیں باہر لے جاتی کہ یہ چاکلیٹ حلال نہیں ہے فلاں چیز، تو اتنی کانشیس ہو گئی کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن وہ ایپل اٹھا کے کہنے لگی کہ ایپل حلال ہے یا حرام ہے. تو ہر معاملے میں پھر بچے کانشیس ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تو ان کو حدود پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کیا کرنا درست ہے اور کیا کرنا درست نہیں ہے. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو ایکسپلین کریں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی بتائیں، ان کو واضح طور پر ذکر کریں. صرف یہ کہہ دینا ہاں یہ چیز اچھی ہے یا یہ کہہ دینا یہ اچھی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اگر اس سے آگے وہ کو کوشچن کریں تو یہ کہہ کے سنب نہ کر دیں کہ اتنے باتیں نہ کیا کرو، اتنے سوال نہ کیا کرو، بلکہ ان کے سوالوں کو اہمیت دیں اور اس کا جواب معلوم کریں اور جواب دیں، لیکن غلط جواب نہ دیں. بعض اوقات ہم اپنا روب جمانے کے لیے ان کو جھوٹی سچی باتیں بتاتے ہیں. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ انفارمیشن کا دور ہے، بچوں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیبی جو ہے وہ کوئی پری ٹوکری میں لا کے رکھ گئی ہے. یہ ایکسپلینیشن انہیں کام نہیں دے گی. وہ فوراً جائیں گے، گوگل کریں گے، وہ ایک ایک سٹیپ خود ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے اور آپ پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا اگر آپ نے ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی غلط معلومات فراہم کی. تو اول تو ہمیں ان کے ساتھ کسی طرح کا جھوٹ بولنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ جھوٹے وعدے سے بھی منع کیا ہے. کہ ایک ماں نے اگر اپنے بچے کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو آپ نے اس ماں سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی، کیا واقعی تم کچھ دو گی؟ اس لیے اس کو بلا رہی، کیونکہ بعض اوقات تم کہتے ہیں ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں، اور جب بچہ آ جاتا تو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم نے کہا ہے تو پھر اسے کرنا بھی ہے، اور اگر نہیں کرنا تو صرف جان ٹلانے کے لیے، بات ختم کرنے کے لیے جھوٹے وعدے نہیں کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کو واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ ان کی حدود کیا ہیں، سطر کی حدود کیا ہیں، مردوں سے کس طرح بات کرنی. لیکن انہیں وقت بے وقت دوسروں کے سامنے نہ ٹوکیں.
یا دوسروں کی موجودگی میں اس کو بے عزت نہ کریں. کیونکہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے میں کسی مجمع میں ہوں اور کسی مدر کے ساتھ ینگ بچی ہے اور بھی بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات مائیں مجھے کہنے لگتی ہے کہ آپ ہماری اس بچی کو سمجھائیں، اسے تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اس کو پردہ کرنا سکھائیں، اس کو کوئی دین کی بات بتائیں. آپ خود سوچیں کہ اس بچی کا اس وقت حال کیا ہوگا، کتنے لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو کیا ثابت کیا جا رہا ہے. ایسی بچی نہ ماں باپ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے، نہ کسی دین سکھانے والے پہ، اور نہ کسی اور پر، کیونکہ آپ نے اس کی سیلف اسٹیم کو ختم کر دیا، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا. کبھی بھی ایسا نہیں کریں. بعض اوقات ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہے ہی شیطان. اسی طرح لفظ شرارت بولتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لفظ شرارت شر سے ہے، یعنی شر کا کام کرنے والا، برا کام کرنے والا، برائی کے معنوں میں آتا ہے. چلے ٹھیک ہے، ہم اگر اپنے کانٹیکس میں شرارت کو ایک شوخی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا ایک انوویٹو ایکشن کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ لفظ شرارت اور شیطنت اور شیطانی کام، نیگیٹو ورڈز کا استعمال نہ ہونے کے برابر کر دیں. کیونکہ جب اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، اس سے بہتر چیز موجود ہے، تو اس سے کام لیں. ایک تو اپنے اعمال نامے کو سنبھالیں کہ ہمارے ہر لفظ کو لکھا جا رہا ہے، تو جس قسم کے لفظ ہم بولیں گے وہ سب لکھے جائیں گے. تو اس سے بھی ہمیں اپنے اعتبار سے بھی پرہیز کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ بچوں پر اس کا نیگیٹو اثر ہوگا، خود ہماری اپنی ذات، ہماری شخصیت، ہماری آخرت، ہمارے نامہ اعمال میں بھی خرابی کا باعث ہوں گے ایسے الفاظ. تو ان سے بچنا چاہیے اور اس کی ہمیں خود کانشیسلی پریکٹس کرنی ہوگی. ویسے پچھلے ہفتے کے اسائنمنٹ میں آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ جو بولتی ہیں سارا اس کو لکھیں. بچوں کو کہتی کیا ہیں آپ، کیسے تنقید کرتی ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں. بعض اوقات انتہائی غیر مہذب الفاظ بھی ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹس کو دیکھا گیا کہ وہ گالیاں دیتے ہوئے بھی چکتے نہیں. تو وہ سارے لکھ لیں، اس سے اپنا آئینہ سامنے آ جائے گا کہ ہم بولتے کیا ہیں. اس کے بعد بچے کی خوبیاں لکھیں. اب آپ کو دراصل کرنا کیا ہے، ان ایک چیز کو دوسری سے بدل دینا ہے. بجائے اس کے کہ آپ صرف تنقیدی الفاظ استعمال کریں، بچے کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو آپ آہستہ آہستہ ہائی لائٹ کرنا شروع کریں. اس سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. اور جو ڈیمیج ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ کے لیے اگر آپ اس کو کرنے لگیں گے تو ایون سلو پروگرس ہوگی، لیکن فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو بچیوں کی جہاں تک بات ہو رہی تھی، تو ایک روایت میں آتا ہے، حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد اکٹھے ہو گئے. کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید کی بات بتا رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور آپ کو جھٹلا بھی رہے ہیں. تو وہ ایک عجیب سا منظر تھا. یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا، یعنی لوگوں نے آپ کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد لوگ آپ سے ہٹ گئے، چلے گئے. تو ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کا سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا. اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا، اس سے پانی پیا، وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو اور اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. یعنی اس حال میں بھی کہ آپ آدھے دن تک لوگوں سے ستائے جاتے ہیں اور انتہائی پریشانی کا عالم ہے، اور دن میں دھوپ چڑھ گئی ہوگی اور ایک دل پہ غم کی بھی کیفیت ہوگی. اس ساری کیفیت کے باوجود آپ اپنی ذمہ داری نہیں بھولے اور بیٹی کو دو باتیں کہتے. ایک کہ تم اپنی حالت درست رکھو، اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لو، اور دوسرے یہ کہ بیٹیوں کو باپ کا عموماً بہت غم ہوتا ہے. اگر باپ پر کوئی تکلیف ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو عموماً بیٹوں کے مقابلے میں، بیٹوں کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ شو نہیں کرتے، تو بیٹیاں زیادہ کنسرنڈ ہوتی عمومی بات کی جائے. تو انہوں نے ان کو تسلی بھی دی کہ تم فکر نہیں کرو، باپ کے بارے میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں اصل بات کیا ہے کہ کسی بھی حال میں، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اچھا
غم کے موقع پر بھی یہ کیا جائے گا، یا آج تو خوشی کا دن ہے آج تو کرنے دو. ٹھیک ہے، غم اور خوشی میں کسی حد تک تو ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، لیکن جائز اور ناجائز، حلال اور حرام میں فرق رکھنا پڑے گا پھر بھی کہ کہاں تک لمٹس ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہمارے کچھ اصول ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ رات کو سونے کا ایک خاص ٹائم ہے، جاگنے کا ہے، کچھ چیزیں پہننے کا ہے، کچھ کھانے کا ہے، کچھ اور ہے. تو ہم خود اصول بناتے ہیں، پھر بچوں کے لاڈ پیار میں آ کر ان کو توڑ دیتے ہیں کہ اچھا بچے کہہ رہے ہیں تو ایسا کر لیتے ہیں. یعنی بچوں کو اپنے اوپر ایک طرح سے سوار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، ان کو بھی اسپیس دیں، ان کی بھی بات سنیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے اصولوں کو ان کی خوشی کی خاطر نہیں توڑیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا. آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، واپس آ گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جائیں، مگر یہ کہ پہلے فاطمہ سے ملتے. قریب قریب گھر تھے، یعنی باہر سے جب آتے تو حضرت فاطمہ سے پہلے ملتے. لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا. جب حضرت علی گھر میں داخل ہوئے تو فاطمہ کو غمگین پایا کہ ابا نہیں آئے آج. پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ تشریف لائے تھے لیکن گھر کے اندر نہیں آئے. تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو یہ بات بہت گراں گزری ہے کہ آپ آئے اور ان کے گھر تشریف نہیں لائے. آپ نے فرمایا کہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق اور ان نقش و نگار کا مجھ سے کیا تعلق. تو ان کو بات سمجھ آ گئی کہ وہ اس خاص پردے کی وجہ سے جو فاطمہ نے لٹکایا تھا جو آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ اندر نہیں تشریف لائے. حضرت علی فاطمہ کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بتایا کہ آپ اس وجہ سے نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ آپ مجھے اب اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ اس پردے کو فلاں کے ہاں بھیج دے، فلاں کو دے دے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے، کچھ ضابطے ہوتے. اب یہ نہیں تھا کہ وہ پردہ ٹوٹلی کسی کے لیے بھی لٹکانا منع تھا، لیکن اس پر ایسی زیب و زینت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی بچی کے گھر کے لیے پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ ایک رول ماڈل تھے. اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تو باقی لوگوں کے لیے ایک بہت کھلی راہ ہو جاتی، اور جو لوگ افورڈ نہ کر سکتے وہ بہت غمگین رہتے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا آپ کے گھرانے کی، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے. ہم پہ جائز ناجائز کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے اس کو کر لیں. پر ریزن جو بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی، ناجائز نہیں ہوتی، مکروہ نہیں ہوتی، مباح ہوتی ہیں. مباح کا کیا مطلب ہے؟ نیوٹرل. کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. مکروہ کیا ہے؟ کریں تو ناپسندیدہ ہے، اور اگر چھوڑیں تو اجر ہے. مستحب کر لیں تو پسندیدہ ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. فرض کریں گے تو اجر ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے. حرام کریں گے تو گناہ ہے، نہیں کریں گے تو اجر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ رہے ہیں نا یہ درجے کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بیچ میں. اگر باٹم ٹو ٹاپ آپ لے کے جائیں تو حرام، مکروہ، مباح، مستحب اور فرض. اوپر سے نیچے لائے تو فرض کسی کام کا کرنے سے نماز فرض ہے. مستحب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، جیسے نوافل وغیرہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مباح ہے جو نیوٹرل ہے، کریں یا نہ کریں. مثلا میں نے یہ پنک دوپٹہ پہنا اور آپ نے بلیک پہنا، آپ کے لیے بلیک مباح ہے، میرے لیے پنک مباح ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک اپنی اپنی چوائس کا رنگ پہنے ہوئے ہے. لیکن اگر میں یہ پہن کے باہر جاؤں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ کلر زینت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر اس کو اتار کے جاؤں تو یہ حرام میں آئے گا، کیونکہ اپنی زینت کو باہر ظاہر کرنا جو ہے وہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں، کہ حرام میں آئے گا. قرآن پاک نے واضح طور پر منع کر دیا اس سے. تو جس پر کلیئر حکم ہے ڈو
اینڈ ڈونٹ ڈو، تو اس میں جو واضح حکم ہے اور جس چیز سے روکا گیا اس میں ہمیں واضح فرق پتہ ہونے چاہیے. تو کچھ چیزیں نیوٹرل کے درجے پر ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات آپ اپنے بچوں کو وہ کام نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو. مثلا ان کی پڑھائی کا معاملہ ہے، اس خاص کام کے ذریعے ان کے بگڑنے کا معاملہ ہے. مثلا آپ اپنے گھر میں ایک اصول بناتے ہیں کہ آپ کا بچہ مثلا 100 درہم سے زیادہ کی شرٹ نہیں خریدے گا، حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ رول سیٹ کرتے ہیں نا گھر میں، اگر نہیں کیے ہوئے تو کریے، کیونکہ پھر جب ہم کوئی رولز نہیں بناتے اور بچوں کو لمٹس بتاتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں رول کرنے لگتے ہیں. تو آپ اصول بنائیے اور اصول بنا کر ان پہ جم جائیے، اور پھر بچوں کی ضد کی وجہ سے ان اصولوں کو توڑیے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہی اصول بنائیں کہ آپ 100 درہم کی شرٹ خریدیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ 150 لگا دیں، 200 لگا دیں، لیکن ایک لمٹ ضرور رکھیں تاکہ وہ پھر اسراف کی طرف نہ جائیں. اب جب آپ نے یہ ایک اصول بنا لیا اور اگر بچے اس کو توڑ رہے ہیں تو اس پر آپ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، اس کو آپ روکیں گے اور آپ بتائیں گے کہ ہمارے گھر کا یہ اصول ہے. ہو سکتا ہے بچے آپ سے بحث کرنے لگ جائیں، بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو 5 پوائنٹ دیے نا، حرام، مکروہ، مباح، مستحب اور فرض، آپ ان ٹرمز میں بھی بات کر سکتے ہیں. پہلے آپ ان کو سمپلی یہ سمجھا دیجئے کہ شریعت میں کس چیز کا کیا درجہ ہے، اور اس کے بعد آپ انہیں کہیے کہ یہ لائف کو ڈسپلن کرنے کے لیے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قرآن اور سنت میں کیا ہے، ایک معروف طریقے سے عام حالات کے مطابق بھی ہر شخص اپنی اپنی زندگی کی لمٹ سیٹ کر سکتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کی اگر آمدنی 2000 درہم ہے ایک مہینے کی، تو آپ کو اپنے گھر کے رولز اس کے مطابق سیٹ کرنے نا. اور ایک شخص کی 2 لاکھ پر منتھ انکم ہے تو اس کے مطابق سیٹ ہوں گے. تو اصل چیز کیا ہے؟ پرسنٹیج، کہ کس پرسنٹیج کو آپ اپنے لیے کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی آمدنی کا 5% اللہ کے راستے میں دیں گے. فار ایگزامپل اب جس کی 2000 آمدنی ہے اس کی 5% کتنے بنیں گے، اور جس کے 2 لاکھ ہے تو اس کے 5% کیا بنیں گے، فرق ہو جائے گا نا. تو اس طریقے پر آپ اپنی زندگی میں کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ طریقے مقرر کر سکتے ہیں. اب بچہ اگر کہے کہ جی ماموں تو 500 درہم کی شرٹ پہن رہے ہیں، مجھے آپ کیوں نہیں یہ کرنے دے رہے، تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ماموں اپنی آمدنی کا اتنے % خرچ کر رہے ہیں اور تمہاری آمدنی اتنی ہے، اس کا اتنے % یہ بنتا ہے. تو اصل چیز وہ نمبر نہیں ہے 500 اور 50، اصل چیز کیا ہے؟ پرسنٹیج. یہ صرف ایک طریقہ بتا رہی ہوں بات کرنے کا، اس سے بچے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان کو سیٹسفائی نہیں کرتے، ہمیں طریقہ نہیں آتا، تو پھر بیکار کی بحثوں میں ہم تعلقات خراب کر لیتے ہیں، بچوں کی عزت مجروح کرتے ہیں. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو دلوں میں ڈسٹنس آ جاتا ہے، بہت دوریاں آ جاتی. جب ماں اور بچے میں بہت دوری آ گئی تو امپاسبل کہ آپ کوئی بات منوا سکے اور وہ دل سے آپ کی بات مانے. تو دل کی دوری سب سے بدترین دوری ہوتی، اور دل کا قرب سب سے زیادہ قریبی چیز ہوتی. فاصلے میٹر نہیں کرتے کہ کون کہاں پر ہے. اب تو دنیا ویسی ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھا تو دوسرا دوسرے میں، لیکن میسجنگ کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ ملی سیکنڈ میں ایک بات دوسرے کو پہنچ جاتی. کچھ فاصلے نہیں ہیں. یعنی اگر مکان کے فاصلے ہیں تو زمان کے فاصلے نہیں رہے، اس میں آپ فوری کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں جو آ رہی ہے تبدیلیاں، ان ساری تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. لیکن یہاں میں بات کر رہی تھی دل کے فاصلوں کی. یہ نہ ہو کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ فزیکلی تو آپ کے قریب ہوں لیکن دل سے دور ہوں، یا ماں باپ فزیکلی تو قریب ہیں لیکن ویسے دل سے دور ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ماں باپ اگر فزیکلی بھی دور ہیں تو دل سے قریب ہوں. دل سے قریب ہونا بہت ضروری. تو یہ جو دل کا قرب ہے اس کو اختیار کیجیے، اس کے لیے کوشش کیجیے.
اور اس کے لیے چونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے، لیکن اپنے رول سیٹ کر کے واضح طور پر ان کو بتا دینا، سر نہیں چڑھنے دینا، ورنہ وہی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. انتلد الامۃ ربتہا یعنی اولاد جو ہے ماں کی سردار بن جائے گی، یعنی سمپل ورڈز میں آپ یہ کہیے. تو جب ہم بچوں کو بے محابہ ڈھیل دیتے ہیں اور ان سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں اور ان کی ہر بات ماننے لگتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں. وہ نہیں کرنے دینا، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان کے دین اخلاق کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو قصوروار پھر آپ ہوں گے کہ آپ نے انہیں کیوں کرنے دیا. چلیے آگے چلتے ہیں. نویں چیز یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ پیرنٹنگ کریں، اپنے کاموں میں تسلسل رکھیں اور پھر اس میں کنسسٹنٹ اپروچ بھی رکھیں. سارے بچوں کے درمیان ایک عدل کا سلوک کریں. یعنی انکنسسٹنٹ ہونا یہ نہیں کہ ایک کو آپ ڈانٹ رہے تو دوسرے کو آپ پیار کریں، یا ایک کو ایک چیز کی اجازت دیں اور دوسرے کو نہ دیں. ہر ایک کے حالات مختلف ہیں. مثلا آپ کا سب سے بڑا بچہ یونیورسٹی میں ہے، اس کو کمپیوٹر چاہیے، لیکن سب سے چھوٹا یہ کہتا ہے چونکہ بھیا کو کمپیوٹر ملا اس لیے مجھے بھی چاہیے. آپ عدل کریں، برابری کریں. تو یہاں کیا آپ برابری کریں گے؟ نہیں، یہ برابری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھیا کی تو ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت نہیں. آپ تو صرف ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں ریس کر رہے ہیں، کہ آپ صرف ایک اس کو کاپی کر رہے ہیں. کاپی ہوئے وہ بات نہیں بنتی جو ریس میں نقل کر رہے ہیں، حرص کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے برابر جو ریس میں ہے. چلیے، تو اولاد میں برابری کرنی چاہیے، عدل کرنا چاہیے. سب کے لیے ایک جیسے اصول ہونے چاہیے، لیکن سب کے لیے ایک جیسے اصول کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ضرورت کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے، بے جا فیور کسی کو نہ دی جائے. مثلا پیار کرنے میں عدل کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک وقت میں ایک بچے کو چوما ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے تو اس کو بلا کے چوم لیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک بچہ آ کے گود میں بیٹھتا ہے تو دوسرا وہاں سے دیکھ لیتا ہے تو سارے کام چھوڑ کے وہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے بھی بیٹھنا ہے گود میں. اور بعض اوقات ایک دوسرے کو دھکیلنے لگتے ہیں کہ تم نکلو مجھے بیٹھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ایک طرف ایک کو بٹھا لیتے تھے، دوسری طرف دوسرے کو بٹھا لیتے تھے. ایک کی وجہ سے دوسرے کو دھکیلتے نہیں تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آیا. اس آدمی نے اسے پکڑا، چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر بیٹی آئی تو اس نے پکڑ کر اسے ایک طرف بٹھا دیا، بیٹے کو گود میں بٹھا لیا، بیٹی کو نیچے بٹھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا، ایک جیسا سلوک کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیٹے اور بیٹی دونوں کو کیوں نہیں چوما، بیٹے کو چوما بیٹی کو کیوں نہیں چوما؟ تو اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ شیطان بہت جلد بچوں کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اماں ابا فلاں بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کو مجھ پہ ترجیح دیتے ہیں. وہ ایک ایسی نفرت بچے کے دل میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ڈسٹنس آنے لگتا ہے، پھر وہ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا. یہ چیز جب گہری ہو جاتی ہے تو آپ شادی کے بعد بھی بچوں میں دیکھیں گے کہ بعض اوقات وہ آپ سے ایک دم کٹ آف ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ ایک چیز پکی ہو چکی کہ وی آر انوانٹیڈ چلڈرن. اچھا، کئی دفعہ مائیں بہت بے وقوفی میں اپنی دوستوں وغیرہ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو کسی ایک بچے کا نام لے کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس یہ تو ہم نے پلان ہی نہیں کیا تھا اور یہ تو بس انوانٹیڈ ہی آ گیا. اور یہ تو بچے اچھڑتے اچھڑتے سن لیتے ہیں کہ اچھا ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم ایسے ہی آ گئے، ہمارے آنے میں کسی کو خوشی نہیں ہوئی. تو جب ہم اس طرح کے تبصرے کر رہے ہوں تو بی کیئرفل، کہاں بیٹھ کے کون سی بات کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا سمجھ، نہیں سب سمجھ ہوتی. وہ جواباً اپنے غم غصے کا اظہار نہیں کر سکتے، بول کے بتا نہیں سکتے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر انوانٹیڈ، ہماری ضرورت نہیں تھی، ہم ایکسٹرا ہیں.
اور بعض بچے تو واقعی سمجھتے کہ ہم ستیلے ہیں یا ہمیں اڈاپٹ کر لیا انہوں نے کہیں سے، حتیٰ کہ شکلیں تک ملانے لگتے کہ ہماری تو شکل بھی نہیں ملتی یہاں. تو ضرور دیر از سم تھنگ رانگ. اور یہ سب کچھ کس کے نتیجے میں جنم لیتا ہے؟ جب آپ پیار نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، یا فرق کرتے ہیں کہ ایک کو آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ایک کو زیادہ تعریف کر رہے ہیں، یا دوسرے کو آپ بالکل بھلائے ہوئے ہیں. تو پیار محبت میں یا ظاہری چیزیں دینے میں جب آپ تقسیم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ برابری کیجیے. لیکن سب سے بڑے بچے کی نیڈ کچھ اور ہے تو چھوٹے کی کچھ اور ہے، یا بڑے کی فیس کچھ اور ہے اور چھوٹے کی کچھ اور ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس کی تو فیس آپ اتنی دے رہے ہیں اور میری اتنی دے رہے ہیں. یہ عدل نہیں ہے. تو آپ اسے کہیں گے کہ جب آپ اس ایج میں پہنچیں گے تو آپ کو بھی یہ سب مل جائے گا، بات ختم، وہ بھی سمجھ جائے گا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا طریقہ کرتے تھے. ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس سفید گدھے کو کھینچا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن اور حسین سوار تھے، یہاں تک کہ میں اسے کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک لے گیا، بالکل کمرے تک لے گیا اس کو. ان میں سے ایک یعنی حضرت حسن اور حسین میں سے ایک آپ کے آگے بیٹھا ہوا تھا اور ایک آپ کے پیچھے تھا. اچھا بعض اوقات بچے اس میں بھی جھگڑتے ہیں، ہم نے آگے بیٹھنا پیچھے، گاڑی میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے، تو آپ باریاں مقرر کر سکتے ہیں. اوکے اسکول جاتے ہوئے فلاں بچہ آگے بیٹھے گا اور دوسرا پیچھے، پھر دوسرا آگے، پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو سب بچے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. ان کو پہلے سے آپ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ جی صبح اس کی باری، شام اس کی ہے، بات ختم. لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنی سیٹ حاصل کریں تو پھر ساری زندگی یہی سبق سیکھ جائیں گے کہ ہمیں کوئی بھی چیز لڑ جھگڑ کے ہی حاصل کرنی ہے، آرام سے ہمیں ہمارا حق نہیں مل سکتا. تو اصول ضابطے واضح کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو ہم لوگوں سے ملتے. ایک بار مجھ سے ملے اور حسن یا حسین سے ملے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو سامنے بٹھایا اور ایک کو پیچھے، یہاں تک کہ مدینہ میں آ گئے. پھر اسی طرح تحفہ دینے میں عدل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تحفہ دینے میں عدل کرو. مثلا عید کا موقع ہے، سب کو آپ عیدی دے رہے ہیں تو ایک جتنی دیں گے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا سب کو برابر کی دیں گے. جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کرے، یعنی تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے لیے اچھے ہو تو تمہیں بھی ان سب کے ساتھ اچھا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں. پھر اسی طرح بچوں کی ضرورت پوری کرتے ہوئے باری کا خیال رکھنا. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ہاں ہی رات گزاری. حسن اور حسین سو رہے تھے. حسن نے پانی مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکیزے کی طرف گئے، پیالے میں پانی نکالا، پھر اسے پلانے کے لیے آئے. حسن کی بجائے حسین نے پینے کے لیے پکڑنا چاہا، آپ نے اسے نہیں پینے دیا، حسن سے ابتدا کی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو حسن زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ حسن نے پہلے پانی مانگا تھا، یعنی جس نے پہلے ایک چیز کی تھی اس کی باری پہلے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک بچہ ایک چیز مانگتا ہے اور آپ اس کو دینے لگتے ہیں کہ دوسرا بیچ میں آ کے جھپٹنا چاہتا ہے، تو اچھا آپ کہتے ہیں چلو تم بھی پہلے لے لو. نہیں، آپ نے اس کی باری کاٹی. ہے تو چھوٹی سی چیز، لیکن اس سے جو دوسرے کے دل پہ اثر گیا وہ آپ نے فراموش کر دیا. وہ سمجھے گا کہ ماں مجھے نہیں امپورٹنس دیتی. ہاں اس سے اجازت لے کے آپ اسے دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بہت چھوٹے بچے بعض اوقات ضدی ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو بڑے بچوں کو ہم ساتھ ملا لیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہم دونوں مل کر اس کے لیے ایسا اور ایسا کرتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. تو اس صورت میں بڑے سمجھ جاتے ہیں کہ چھوٹا ہے، لیکن ہمیشہ پھر بھی کسی کو چھوٹا ہونے کی بنا پر انڈیو ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی کام خراب ہوتا ہے. بعض اوقات مائیں کہتی ہیں اچھا کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے نا چھوڑ دو اس کو، چھوٹا ہے نا اس لیے اس طرح کرنے دو، چھوٹا نہیں کر. اور وہ چھوٹا کبھی بڑا ہی نہیں ہو کے دیتا، بھلے چھوٹا ہو لیکن پھر بھی عدل ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو آپ لمٹ سیٹ کریں ان کو اس کو انفورس بھی کریں اور ریمائنڈر بھی دیتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا. جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز کے لیے بھیجا گیا تھا، کیوں دیر سے آئے ہو؟
میں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا. انہوں نے کہا کیا کام تھا؟ میں نے کہا وہ راز کی بات ہے. انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا. انس کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں وہ بات کسی سے بیان کرتا تو اے ثابت تجھ سے بیان کر دیتا، لیکن تجھے بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. لیکن کس نے اس بات پر ان کو ریمائنڈر دیا کہ دیکھو بیٹا راز کسی کو نہیں بتانا؟ یہ ماں تھی. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، میں تو ماں ہوں نا، مجھ سے کیا چھپاؤ گے؟ مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، بھلے کسی کا راز ہو. نہیں، اگر کوئی کہتے کہ میری ایک فرینڈ کا راز ہے یا کسی کا راز ہے تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے، راز کسی کو نہیں بتاتے، راز بھی امانت ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کو ایکسپریشن کی فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اچھے یا برے احساسات کا اظہار کر سکیں، لیکن حدود کے اندر، چیخ چلا کر نہیں. حدود کے اندر بچوں کو احساسات کے اظہار کی آزادی دینا. پھر اسی طرح خاص مواقع پر رعایت دینا. مثلا ہر روز آپ بچے کو کہتے ہیں 9 o'clock سو جاؤ، ویکینڈ پہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے 12 بجے تک جاگنے کی اجازت دے دی جائے تو کوئی بات نہیں، ہفتے میں 1 دن کی رعایت دے دیں. لیکن اگر اس رعایت کی وجہ سے اس کا کوئی اور کام خراب ہوا تو اس کو یہ ضرور سمجھائیں کہ دیکھو اتنا جاگنے کی وجہ سے تم اتنا لیٹ اٹھے، اس لیٹ اٹھنے کی وجہ سے تمہارا یہ اور یہ کام رہ گیا. اس کو احساس زیاں جو ہے وہ ضرور کروا دیں، ڈھیل بھی دیں لیکن ساتھ تھوڑا سا کھینچ بھی لیں، بہت سختی نہ کریں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایام منا میں 2 لڑکیاں گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی حضرت عائشہ کے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا، جس چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر داخل ہوئے، انہوں نے دونوں بچیوں کو جھڑکا، یہ تم کیا کر رہی ہو کہ اللہ کے رسول کا گھر اور تم یہ گانا بجانا یہاں کر رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کے فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے ایام ہیں اور یہ منا کے دن تھے، یعنی بڑی عید کے دن تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ اگر عید کے دن انہوں نے کچھ کھیل کھیلے یا کوئی کام ایسا کیا تو روز ہی عید کا دن بنا لیا جائے اور آپ خود ہی بچوں کو گٹار لا دیں اور ہر روز رات کو بیٹھ کے وہ بجاتے رہیں یا کھیلتے رہیں یہ سوچ کے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دف بجانے کی اجازت دی تھی. تو اس کی کوئی رخصت نہیں یا کوئی اجازت نہیں ہے. کچھ دنوں، کچھ جگہوں، کچھ اوقات میں بچوں کو رخصت دی جا سکتی ہے کچھ کھیل کھلونے کی، لیکن وہ کھیل ہر وقت ان کی زندگی کا حصہ نہ بن جائیں. پھر لمٹ سیٹ کریں، انفورس کریں، آزادی بھی دیں، لیکن جب وقت ختم ہو جائے تو پھر اس آزادی کو واپس بھی لے لیں. اسی طرح کبھی کبھار بچے اپنے کسی دوست کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اس کو ہیبٹ تو نہیں بنانا چاہیے اور نہ اس کی اجازت دینی چاہیے، لیکن ونس ان اے وائل اگر کبھی کسی رشتے دار کے گھر میں چلے گئے یا کسی دوست کے گھر میں چلے گئے تو اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. مثلا عبداللہ بن عمر جو چھوٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں کنوارا تھا، 9 عمر تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سو جایا کرتا تھا، یعنی گھر سے باہر. ٹھیک ہے وہ مسجد تھی، سیف جگہ تھی. تو اسی طرح یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ سیف ہے یا نہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں جان پرکھ کر اگر تھوڑی سی آپ ڈھیل دے دیں تو اس سے بھی بچے میں اعتماد پیدا ہوگا کہ میرے ماں باپ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں زمانہ بہت خراب ہے، لوگ بہت خراب ہیں، میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتی، یہ جملہ نہیں بولا کریں کہ نہیں میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اب وہ بچے کے اندر کیا ہوگا کہ اچھا، کیونکہ اس کے لیے تو اس کے دوست یا دوست کا گھر جو ہے ایک بہت ہی ٹرسٹ وردی جگہ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اس سے بچوں کا اعتماد آپ پہ بھی جائے گا، ان پہ بھی جائے گا کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اعتماد کے لائق. سیلف کانفیڈینس بھی کھو دیں گے اور دوسروں پر بھی اعتماد کھو دیں گے. اچھا ہمارے ماں باپ فلاں پر کوئی اعتماد نہیں کرتے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے. تو اس سے بچے کی شخصیت میں ایک جھول آ جائے گا
کنفیوژن ہو جائے گی. لیکن جہاں آپ بچے کو چھوڑیں، ایک تو آپ کی تسلی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ ان کو بھی آپ اپنی طرف سے کوئی انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ دیکھیے بچے کھیل رہے ہیں، تھوڑا اس چیز کا خیال رکھیے. پھر اگر وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو آئندہ کے لیے وہ آزادی واپس لے لیجیے. مثلا نماز کی پابندی، اگر بچے کسی کے گھر میں رہے تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے یا انہوں نے اٹھایا نہیں تو اٹھا ہی نہیں، یا وہ جماعت کے لیے نہیں گئے تو وہ جماعت کے لیے گیا ہی نہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آزادی دے کر بھی دور تک نظر رکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب بچہ واپس آئے تو ضرور پوچھیے کہ کیا کیا، کیا باتیں ہوئی. عام طور پہ بچے باتیں شیئر نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اس کا بھی انہیں طریقہ سکھانا پڑتا ہے. ایسے کوشچن نہ کریں کہ انکوائری معلوم ہو، کہ جیسے پولیس انکوائری کہ اچھا یہ کیا ہوا تو وہ کیا، تو پھر اس نے کیا کیا، تو پھر ایسا. اس قسم کا سٹائل ٹھیک نہیں. ایک حیا اور اعتماد میں رہتے ہوئے خوشی خوشی کہ بچہ خود خوشی سے اپنے دوستوں کی باتیں آپ سے شیئر کرے. اچھا وہ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ کیونکہ ان کا بعض اوقات اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بات شیئر کر رہے تھے، آپ اس کا یا اس کے دوست کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اس سے بچے پھر ایک دم کھنچ جاتے ہیں کہ ہمیں ان سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں، ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں. بعض بچے ویسے ہی ان کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا، لیکن جب آپ ان کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ان کی ویسے بھی ایک لرننگ ایبلٹی کو بڑھائے گی کہ کسی بھی واقعے کو بیان کیسے کرتے ہیں. اگر کوئی اچھا واقعہ ہوا تو اس کو بھی بیان کرنا، اگر کوئی مس ہیپ ہوا تو وہ آپ سے چھپائے نہیں، اس کو بھی بیان کرنا آنا چاہیے اور بے خوف بیان کرنا آنا چاہیے. وہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ ان کو اعتماد دے کے ان کو اس میں رہنمائی دیں گے کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تھا تو ایسا کرنا تھا. مثلا بعض اوقات ایسا بچے باہر ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، اب وہ شے میں آ کے ایک سے ایک سپیڈنگ کر رہا ہے، وہ ٹکٹ پڑ گیا یا پولیس نے روک لیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا. اب اس وقت آپ فون پہ چیخنا چلانا شروع کر دیں تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. اس وقت بچے کو ہمدردی کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے لوگوں سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر کبھی بچے سے مراد یہ کہ نیا ڈرائیور، نیا لائسنس ملا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو اس وقت اس کو ایسی سکولڈنگ نہ کریں کہ وہ ساری زندگی کار چلانے سے ہی باز آ جائے، کانفیڈنس لوز کر جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو اتنی سناتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا ایسا رونا روتے ہیں کہ اس کے بعد بچے کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں. یہ احساس ان میں نہیں آنا چاہیے. اس وقت آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہر گھڑ سوار کو ٹھوکر لگتی، اور جیسے عربی کا ایک محاورہ نا، لکل عالم حفوہ ولکل جواد کبوہ، کہ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے اور ہر گھڑ سوار کا گھٹنا لگتا ہے. جو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں گرتا ہے. تو ہر ڈرائیور سے غلطی ہوتی ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اگر بچے سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو سمجھائیں کہ آئندہ غلطی سے بچنا کیسے ہے. لیکن گرے ہوئے دودھ کے اوپر رونا اور پھر اسی کو ہی بار بار ذکر کرتے رہنا، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ بچوں کو کبھی باہر اگر کہیں جانا ہے، کہیں اسکول کے ساتھ ٹرپ پر جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، یا کبھی اکیلے ان کو کہیں جانا ہے، مثلا مارکیٹ جانا چاہتے ہیں، تو آخر ایک دن تو ہوگا نا کہ باہر نکلیں گے. ہمیں بھی تو ماں باپ نے چھوڑا نا، یا گھر والے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے دیتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری. ان کو اپنے ہارٹ کے کلوز رکھیں، لیکن جب بچے کچھ سیکھ جائیں، بڑے ہو جائیں، ان کو پڑھنا ہے، انہیں کہیں جاب کرنا ہے، انہیں زندگی میں کچھ ایکسپلور کرنا ہے، تو انہیں خوشی سے جانے بھی دیں، آزادی بھی دیں. دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے نا، لیکن مکمل آزاد نہیں چھوڑا. ایک رسی سے باندھا ہوا، ایک لمٹ سے آگے جانے لگتے رسی کھینچ لی جاتی. اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو اعتماد کے ساتھ جانے دینا چاہیے. میں نے دیکھا کہ بعض مائیں بڑے بڑے لڑکوں کو بالکل گھر سے باہر نہیں جانے دیتی. وہ لڑکیوں کی طرح بالکل پلتے ہیں، ان کو کسی سے بات نہیں کرنی آتی، وہ ہر ایک سے اتنے شائع ہوتے ہیں
وہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو ہمیں نہ تو ان کو اتنی بے محابہ آزادی دینی ہے کہ جو غلط سلط ہر کام کر گئے، اور نہ ہی انہیں اتنا اندر رکھنا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہو اور انہیں کسی سے معاملہ ہی نہ کرنا آتا ہو. تو اعتدال بہت ضروری ہے. یعنی ان کو اپنے ہارٹ کے بہت کلوز کر کے لیٹ دم گو آف، جانے دے. وہ کہتے ہیں نا کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کو پیار دیں، پہلے 7 سال، اگلے 7 سال آپ ان کو ڈسپلن کریں 7 سے 14 سال تک، پھر اگلے 7 سال آپ ان کے دوست بن جائیں 14 سے 21 سال تک، اور اس کے اگلے سالوں میں آپ ان کو آزاد کر دیں. اب وہ جائیں، اڑا دیں ان کو. جیسے چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا، تو کچھ عرصے کے بعد اڑ جاتا ہے گھونسلہ چھوڑ کے، اور اسے جانے دیتی، تبھی وہ زندگی کے کام میں حصہ لے سکیں گے. تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے. سب سے زیادہ پیار کس حصے میں؟ شفقت اور محبت پہلے سالوں میں. اس سے اگلے سالوں میں شفقت محبت کے ساتھ اور چیزیں بھی، ڈسپلن بھی، خود اعتمادی بھی، ان کو کچھ آزادی بھی اور کچھ ساتھ بھی رکھنا. اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ، یعنی ایک برابری تو ماں باپ اور بچوں کے لیے ہو سکتی، لیکن انٹلیکچوئل برابری یا کچھ سیکھ جاتے ہیں تو علمی قسم کی ڈسکشنز اور گھر کے معاملات میں پوری طرح اعتماد میں لے کے شریک کرنا، ان کو بڑوں کی مجلس میں ساتھ لے کے بیٹھنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ انہیں آزادی انجوائے کرنے دیں. دیکھیے آزادی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. ہم بعض اوقات بچوں کی شادی بھی کر دیتے نا، تو ہم کہتے نہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا، وہ الگ گھر کی بات تو کریں، جان نہ نکال لیں ان کی. تم ہوتے کون، یہ سوچا بھی کیوں تم نے؟ یہ رویہ درست نہیں. جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے کیا چاہا تھا اپنے لیے؟ سسرال میں رہنا. کیا چاہتے تھے؟ کیا اس کا انتقام اپنے بچوں سے لینا کہ ان کو نہیں جینے دینا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد ازواج تھی، لیکن آپ نے ان کو ایک کمرے میں یا ایک گھر یا ایک سین میں نہیں رکھا ہوا تھا. ہر ایک کا اپنا اپنا الگ حصہ تھا، الگ الگ کمپارٹمنٹ تھا، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہیں تھا. تو اس معاملے میں بچوں کو تھوڑا علیحدگی، تھوڑا پرائیویسی، تھوڑا آزادی کو انجوائے کرنے دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بچے ہنی مون منانے میں سارا خاندان ساتھ چل پڑتا ہے. بھئی آپ کسی اور وقت میں چلیے، ان کو جانے دیں، انجوائے کرنے دیں. کچھ لوگ دوسروں کی خوشی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے سوچیں ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو ہم اپنے لیے چاہتے تھے یا چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس آزادی دینے کے لیے ان کو کوئی بڑی رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں. مثلا ان سے کچھ خاص توقعات رکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں، یہ کر کے پھر دکھانا ہے. اگر تم باہر پڑھنے جانا چاہتے ہو تو پڑھو بے شک، لیکن یہ ڈگری یوں کمپلیٹ کرنی ہوگی، واپسی کا راستہ نہیں، فیل ہو کر نہیں گھر آنا. یعنی ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن بھی کلیئرلی بتا دیں. ٹھیک ہے تم یہ کرنا چاہتے ہو کرو. بچہ بزنس کرنا چاہتا ہے مثلا، اور اس کو یہ ہے کہ ماں باپ کچھ سپورٹ کریں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنی سپورٹ کریں گے، لیکن یہ پھر تمہیں لوٹانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. جو بھی آپ چاہیں لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کلیئرلی پتا ہوتا کہ وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آزاد ہو. یہ نہیں کہ رسپانسبلٹی کسی اور پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو جائیں، بیوی بچے آپ کے پاس چھوڑ دیں اور خود دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں. یہ نہ ہو. پھر اسی طرح ان کو نئے کام کرنے دیں. آپ دیکھیے کتنا ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو رسک نہیں لینے دینا چاہتے. اب مثلا دنیا میں بہت سی قومیں بڑی بڑی ترقی کر رہی ہیں. کوئی آسمان پہ جا رہا ہے، کوئی سمندروں میں اتر رہا ہے، کوئی کہیں فضاؤں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے. ہمارے بچے اگر ہم سے اجازت لے لیں کہ اچھا ہم اسکائی ڈائیونگ کر سکتے ہیں، نو اس کا نام نہ لینا، میری تو روح فنا ہو گئی، تم وہاں سے گر جاؤ گے اور مر جاؤ گی اور میرا کیا بنے گا، میں تمہاری جان کو روتی رہوں گی. نہیں بس پوچھو ہی نہ. نہیں، ہاں جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، اللہ کو یاد کرو، ٹرائی. اور اگر وہ ڈرے بھی تو کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، اگر تمہاری زندگی لکھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر ہم تمہیں بچا نہیں سکتے. لیکن جاؤ، کرو تجربے. سمندر میں اترنا چاہتا اترنے دیں.
تبھی تو آگے بڑھیں گے نا. اگر ہم ہر وقت گھٹنے کے ساتھ ان کو لگائے رکھیں تو وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے, کوئی چیلنج فیس نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے اس میں بھی آپ چھوڑیں, لیکن نظر ضرور رکھیں کر کیا رہے ہیں, ہوا کیا. یعنی کہ پلٹ کے آئے تو پتہ ہی نہیں ہوا کہ وہ گرے ہیں کہ اٹھے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں, یہ پھر ہماری غفلت ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو غلطی کرنے دیں, کرنے کا موقع دیں. کیا ہم نے غلطیاں نہیں کی ہے نا. بعض سبق صرف کتاب پڑھنے سے نہیں سیکھے جاتے, بعض سبق صرف دوسروں کے تجربے سے نہیں سمجھ میں آتے, بعض سبق خود غلطی کر کے آتے ہیں. کرنے دیں, اس سے بھی سیکھیں گے, پھر توبہ کریں گے, پھر ریگریٹ کریں گے. انہیں کہنے دے کہ I have learned from my mistake. Let them say. ٹھیک ہے آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اور پریشان کن ہوتا ہے, اور آپ کے دل کو بہت تنگی ہوتی ہے اس سے, اور ایکسٹرا محبت میں ہم ان کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دینا چاہتے, مگر یہ تو دنیا کا قانون ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہم نے بھی تو ہارڈ شپس برداشت کی نا. اچھا یہی حالت ہوتی ہے جیسے لڑکیوں کے معاملے میں جب ہم شادی کر دیتے ہیں, بعض اوقات ہمارے گھر کا ڈسپلن کچھ بھی نہیں ہوتا اور سسرال کا ڈسپلن ذرا سخت ہوتا ہے. اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں, ہماری بیٹی کی تو قسمت پھوٹ گئی. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر گھر کے اپنے اصول ہیں, ان کے گھر کے اگر کچھ اور اصول ہیں تو اب اس کو ان اصولوں میں رہنے دیں. یہ اس کی قسمت ہے, وہ وہاں گئی ہے, اس کو اب اس کے مطابق چلنا ہے. تھوڑے حوصلے سے کام لیں. ہر دوسرے دن ہم انٹرفیئر شروع کر دیتے ہیں, کہا ہے ہماری بیٹی اتنی سکھی تھی, اتنی نازوں میں پلی, اب بیچاری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں, کچھ نہیں ہو رہا, وہ خوش ہے اپنے گھر میں. اور بعض اوقات بچے بھی صرف جو مشکل پہلو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو بتاتے ہیں, جہاں وہ انجوائے کرتے ہیں کچھ نہیں بتاتے. تو اس کو بھی سمجھیے. اور ہر ایک کی زندگی میں اچھا برا دونوں ہوتا ہے. زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں, پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہیں, تو ان کو اس کے ساتھ ایکسپیرئنس کرنے دیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, دعائیں کیجیے, اچھے مشورے دیجیے, لیکن کبھی ان کو یہ احساس نہ دیجیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. نیور. الا یہ کہ واقعی حد سے بڑی کوئی بات ہو, بالکل غیر انسانی قسم کی چیزیں بعض جگہوں پہ ہوتی ہیں, اس میں ضرور انسان کو روک تھام کرنی چاہیے ظلم کی. لیکن چھوٹی موٹی چیزیں, کسی کے گھر کا سٹائل فرق ہونا, کسی کے کھانے پینے کا انداز فرق, ان چیزوں کو بہت مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں فس نہیں کریٹ کرنی چاہیے. بہرحال بچوں کو آزادی دینے کا مطلب یہ کہ ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں, اور اس سے بھی ان کی سیلف اسٹیم بڑھے گی اور وہ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک قبیلے کے 7 سال کے بچے کو آپ نے امام بنا دیا تھا, کیونکہ اس کو سب سے زیادہ قرآن آتا تھا. 7 سال, 7 ایئر کا بچہ. 7 ایئر میں تو نماز شروع ہوتی, لیکن بعض بچے زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں,